السلام علیکم۔ استقبال ہے آپ کا مدینہ عربک ریڈر کے دوسرے کلاس میں۔ اس سے پہلے کلاس میں جو اہم لفظ ہم نے سیکھا تھا وہ تھا حاذا۔ حاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، پھر حاذا کو مختلف جملوں میں چھوٹے چھوٹے جملوں میں استعمال کر کے بتایا گیا تھا کہ حاذا سے جملے آپ کیسے بنا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے سوالیہ جملے کیسے بنتے ہیں یہ بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ اگر شروع میں آ کا اضافہ کر دیں تو سوالیہ جملہ بن جاتا ہے۔ پھر دو اور لفظ جو ہم نے سیکھا تھا وہ تھا نعم۔ نعم کا مطلب ہوتا ہے ہاں، اور لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ تو پہلا سبق الحمدللہ بہت ہی آسان تھا۔ بہت سے لوگوں نے میسج کر کے بھی بتایا کہ پہلا سبق الحمدللہ بہت ہی آسان تھا۔ اور پھر مجھے ایک لطیفہ بھی یاد آ گیا جو میرے استاذ نے مجھے بتایا تھا، اور لطیفہ یوں ہے کہ جب ہمارے استاذ نے کسی کلاس میں عربی پڑھانا شروع کیا، جب پہلا سبق انہوں نے پڑھایا تو ظاہر ہے کہ پہلے سبق میں یہی لفظ پڑھایا جاتا ہے حاذا۔ تو انہوں نے پڑھایا حاذا قلم، یہ قلم ہے، حاذا کتاب، یہ کتاب ہے، حاذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے۔ تو ایک طالب علم نے کہا، ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ سر سمجھ میں آ گیا کہ عربی زبان کیسے لکھی یا بولی جاتی ہے، بس کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے، آخر میں ان لگانا ہوتا ہے، جملہ بن جاتا ہے حاذا کتاب، حاذا مسجد۔ تو استاد نے ان سے پوچھا کہ ٹھیک ہے بتاؤ کہ اگر کہنا ہے کہ یہ ایک بھینس ہے تو جملہ کیسے بنے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ بڑا آسان ہے، بول دیجئے حاذا بھینسن۔ پھر انہوں نے کہا کہ بیل ہے، کیسے بنے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں حاذا بیلن۔ تو ظاہر ہے عربی اتنی آسان تو نہیں ہے کہ صرف آخر میں ان لگا دیجئے اور جملہ بن جائے گا۔ اور اتفاق ہے کہ قلم، کتاب، مسجد جیسے عربی میں استعمال ہوتا ہے، اردو اور ہندی میں بھی ویسے ہی استعمال ہوتا ہے۔ خیر، آج کے سبق کی طرف لوٹتے ہیں، اور آج کے سبق میں نیا لفظ کوئی بھی نہیں ہے، بس ایک ہی لفظ ہے جو آپ کے لیے شاید نیا ہو، اور وہ لفظ ہے من۔ میم نون زبر من، بس یہی ایک لفظ ہے جو نیا ہے آپ کے لیے، اور من کا میننگ ہوتا ہے کون، اور اسی کو آپ دیکھیں گے الگ الگ جملوں میں استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ من حاذا، یہ کون ہے، پھر حاذا ولدن، یہ ایک لڑکا ہے۔ اس کو پھر سوالیہ جملوں میں تبدیل کرنے کے لیے شروع میں آ کا اضافہ کیا جائے گا کہ حاذا ولدن، کیا یہ ایک لڑکا ہے؟ تو من کا استعمال مختلف طریقوں سے کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کتاب کی طرف رخ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں اگر آپ کو یاد ہو ہم لوگوں نے اس کتاب کو صفحہ نمبر 6 تک، پیج نمبر 6 تک، 6 تک ہم نے کمپلیٹ کیا تھا، اور یہ وہ تصویریں ہیں، تصویروں کے ذریعے سوالات آپ سے کیے گئے تھے کہ یہ کیا ہے، پھر اس کا جواب دینا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ صفحہ نمبر 7، پیج نمبر 7 انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے، اور اس کے شروعاتی جو 3 لائنیں ہیں اس میں تو ریویژن ہے، جو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا ہے بس اسی کا ریویژن ہے، اور نیا لفظ یہاں سے شروع ہوتا ہے میم نون زبر من۔ من حاذا، یہ کون ہے؟ اگلے جملوں میں اسی من کو استعمال کیا گیا ہے، تو ان جملوں کو ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں۔ آئیے پہلے ریویژن کے لیے جو اوپر میں کچھ آسان جملے ہیں پہلے اس کا ترجمہ سمجھ لیتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے حاذا مکتبن۔ حاذا مکتبن، یہ ایک ٹیبل ہے۔ آگے ہے حاذا مسجدن، یہ ایک مسجد ہے۔ تیسرا جملہ ہے حاذا قلمن، یہ ایک قلم ہے۔ دوسری لائن میں پہلا جملہ حاذا سریرن، یہ ایک بیڈ ہے۔ آگے ہے ما حاذا۔ ما کا میننگ آپ کو معلوم ہوگا، کیا۔ ما حاذا، یہ کیا ہے، کیا ہے یہ، ترجمہ ہوگا یہ کیا ہے، ما حاذا۔ آگے ہے حاذا کرسیٌ، یہ ایک کرسی ہے۔ آخری لائن ہے حاذا بیتٌ۔ حاذا بیتٌ، کیا یہ ایک گھر ہے؟ جواب ہے لا، نہیں۔ حاذا مسجدٌ، یہ ایک مسجد ہے۔ آگے ہے ما حاذا، یہ کیا ہے؟ حاذا مفتاح، یہ ایک چابی ہے۔ یہ 3 لائن ریویژن کا تھا، اعادہ کا تھا، جو ہم نے پہلے پڑھا ہے اسی کا ریویژن تھا۔ اب آج کا جو سبق ہوتا ہے وہ اصولی طور پہ یہاں سے، یہ لفظ ہے من، میم نون زبر من، اس کا معنی ہوتا ہے کون۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ من حاذا، آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ کون ہے۔ اب نیچے کچھ جملے ہیں تصویروں کے ساتھ۔ پہلا جملہ من حاذا، یہ کون ہے؟ جواب ہے حاذا طبیبٌ۔ حاذا طبیبٌ، طبیبٌ ڈاکٹر کو بولتے ہیں۔ حاذا طبیبٌ، یہ ایک ڈاکٹر ہے۔ ایک اور سوال ہے
من ہاذا یہ کون ہے؟ اس کا جواب ہے ہاذا ولدن، ہاذا ولدن یہ ایک لڑکا ہے۔ آگے کچھ اور جملے، من ہاذا، من ہاذا یہ کون ہے؟ جواب ہے ہاذا طالبن، ہاذا طالبن یہ ایک طالب علم ہے۔ آگے ہے اہذا ولدن، اہذا ولدن کیا یہ ایک لڑکا ہے؟ ولدن کا مطلب لڑکا ہوتا ہے، کا مطلب کیا، اہذا ولدن کیا یہ ایک لڑکا ہے؟ جواب ہے لا نہیں، ہاذا رجلن یہ ایک آدمی ہے۔ رجلن کا مطلب سینئر آدمی، مین، جیسے کہ آپ تصویر دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ سینئر آدمی ہے، اور ولدن بولتے ہیں لڑکے کو، چھوٹا لڑکا۔ آگے صفحہ نمبر 8 میں دیکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 8 کا یہ پہلا جملہ ہے من ہاذا، من ہاذا کون ہے یہ؟ ترجمہ ہوگا یہ کون ہے؟ جواب ہے ہاذا تاجرن، ہاذا تاجرن، تاجرن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہندی میں بھی، یہ ایک تاجر ہے، یہ ایک مرچنٹ ہے۔ آگے ہے ما ہاذا، ما ہم نے یاد کیا تھا پہلے ہی سبق میں، ما کا ترجمہ ہوتا ہے کیا، ما ہاذا یہ کیا ہے؟ جواب ہے ہاذا مسجدن یہ ایک مسجد ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ ہے ہاذا کلبن، ہاذا کلبن یہ ایک کتا ہے، دس از اے ڈاگ، ہاذا کلبن۔ آگے ہے ہاذا کلبن، سوال کے لیے ہے، ہاذا یہ، کلبن کتا، ہاذا کلبن کیا یہ ایک کتا ہے؟ اس کا جواب ہے لا نہیں، ہاذا قطن، ہاذا قطن یہ ایک بلی ہے۔ قطن کا لفظ انگلش میں جو اس کا ترجمہ ہے کیٹ، اس سے ملتا جلتا ہے، کیٹ اور قطن، قطن کا ترجمہ ہے بلی، ہاذا قطن یہ ایک بلی ہے۔ اس صفحے میں آخری جملہ ہے ہاذا حمارن، ہاذا حمارن یہ ایک گدھا ہے، گدھے کو عربی میں حمارن بولتے ہیں، ہاذا حمارن یہ ایک گدھا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 9 کا بالکل پہلا جملہ ہے، گھوڑی کی تصویر کے ساتھ میں، ہاذا حمارن، ہاذا حمارن کیا یہ ایک گدھا ہے؟ جواب ہے لا نہیں، ہاذا حصان یہ ایک گھوڑا ہے، ہاذا حصان یہ ایک گھوڑا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ما ہاذا اور یہ کیا ہے؟ وہ کا لفظ شاید پہلی بار آیا ہے ہماری کتاب میں، واو زبر و، اس کا مطلب ہوتا ہے اور یہ کیا ہے؟ جواب ہے ہاذا جمل یہ ایک اونٹ ہے۔ آگے ہے ما ہاذا یہ کیا ہے؟ ہاذا دیکن یہ ایک مرغہ ہے، مرغہ کو عربی میں دیکن بولتے ہیں۔ اس صفحے کا آخری جملہ ہے من ہاذا یہ کون ہے؟ ہاذا مدرسن یہ ایک ٹیچر ہے، یہ ایک استاذ ہیں۔ صفحہ نمبر 9 تھا یہ۔ آگے جو اس سبق کا آخری صفحہ ہے، صفحہ نمبر 10 اور آخری صفحہ کا پہلا جملہ، صفحہ نمبر 10 پہ پہلا جملہ ہے ما ہاذا یہ کیا ہے؟ ہاذا قلم یہ ایک قلم ہے۔ آگے ہے ہاذا کلبن یہ ایک کتا ہے۔ من ہاذا یہ کون ہے؟ ہاذا طبیب یہ ایک ڈاکٹر ہے۔ آگے ہے ہاذا جمل یہ ایک اونٹ ہے۔ آگے ہے ہاذا دیکن کیا یہ مرغہ ہے؟ ہاذا دیکن کیا یہ ایک مرغہ ہے؟ جواب ہے نعم ہاں۔ اگلا جملہ ہے ہاذا کلبن کیا یہ کتا ہے؟ لا نہیں، ہاذا قطن یہ ایک بلی ہے، بلی کو عربی میں بولتے ہیں قطن، لا ہاذا قطن یہ ایک بلی ہے۔ ہاذا حصان، ہاذا حصان کیا یہ ایک گھوڑا ہے؟ لا نہیں، ہاذا حمار یہ ایک
گدھا ہے۔ اہذا ولدن، اہذا ولدن، کیا یہ ایک لڑکا ہے؟ نعم، ہاں۔ آخری جملہ، من ہذا، یہ کون ہے؟ ہذا رجل، یہ ایک آدمی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 10 کے یہ آخری جملے تھے، اور صفحہ نمبر 10 پہ الحمدللہ ہمارا پہلا سبق ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 11 میں جو ہم نے پڑھا ہے اسی سے متعلق کچھ قاعدے، کچھ گرامر وغیرہ یہاں پہ ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے صفحہ نمبر 12 بھی کافی اہم ہے، اس میں تمام الفاظ کے معانی یہاں دیے ہوئے ہیں، اب ان الفاظ کے معانی یاد کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ اگلا سبق شروع کریں گے اگلے ویڈیو میں صفحہ نمبر 13 سے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔